أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. سخی جانے گدا جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی. ہیں کتنی منزلیں آگے
ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہم اپنی تربیاتی روحانی نشست کے اندر جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں، آج کی ہماری گفت و شنید کا محور ہے کہ بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ کے قدیمی طریقے۔ بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ کے قدیمی طریقے۔ میں نے پہلی بہت ساری نشستوں میں بسم اللہ کیا ہے، بسم اللہ کی باطنی اور عارفانہ تشریحی، بسم اللہ کے متعلق احادیث پاک سے بسم اللہ کی فضیلت، بسم اللہ کے اسم اعظم اور بسم اللہ کے اسم اعظم اسم ذات، بسم اللہ کے اسم اعظم رحمان اور رحیم، اور پھر اس سے ریلیٹڈ بہت ساری نشستیں میں نے کر لی ہیں، اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں بسم اللہ کی زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں گے، بسم اللہ کی کیسے ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو یہاں پر بسم اللہ کی زکوٰۃ کیوں ضروری ہے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، ان دو باتوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایک بار پھر بسم اللہ کا تعارف پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بسم اللہ زمین پر کیوں اتاری۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے روئے زمین پر بسم اللہ کو کیوں اتارا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں، جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے روئے زمین پر بھیجا، ان کی غلطی کی وجہ سے انہیں جنت سے نکالا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر پہنچے اور آپ علیہ السلام جب زمین پر پہنچے تو چونکہ شیطان کو بھی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا، آپ کی وجہ سے شیطان کو اللہ کی دربار سے نکالا گیا تھا، تو اب اور آدم کو بھی شیطان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، تو اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان ایک قومی جھگڑا پیدا ہو گیا، ایک خاندانی دشمنی پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، کن کے درمیان؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان، شیطان کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اب شیطان نے یوں کیا کہ جو بھی آدم کا بچہ پیدا ہوتا وہ اس کے ساتھ اپنے ایک بچے کو پیدا کرتا، شیطان اپنے ایک بچے کو پیدا کرتا اور اسے جناب آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ لگا دیتا تاکہ وہ اسے گمراہ کرے، تو اسی شیطان کی سازشوں کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، قابیل نے
हाबिल को कत्ल। अच्छा, मैं यहाँ पे आज एक आपको बात बताऊं कि ये जमीन पर सबसे पहले आग की पूजा कैसे शुरू हुई थी, आग की परस्तिश कैसे शुरू हुई थी। हजरत आदम ने इन दोनों बेटों के झगड़े को ख़त्म करने के लिए इनसे फरमाया कि तुम दोनों अपने अपने माल से चीज़ें लाओ और पहाड़ पे रख दो और कुर्बानी करो। उन दिनों में कुर्बानी ऐसे की जाती थी कि जो भी शख्स अल्लाह के लिए कुर्बानी करता था, अल्लाह के लिए कुर्बानी करता था, तो वो क्या करता था कि वो अपना माल लेकर पहाड़ के ऊपर रख देता था जिस माल की उसने कुर्बानी करनी होती थी, और फिर वो अल्लाह के हजूर दुआ करता था, अल्लाह के हजूर दुआ करता था। तो जिसकी कुर्बानी कबूल की जाती थी, जिसकी कुर्बानी, तो उसकी कुर्बानी पे आग, आसमान से आग बरसती थी और वो चीज़ जल जाती थी, वो चीज़ जल जाती थी। जब वो चीज़ जल जाती थी, जब वो चीज़ जल जाती थी तो उस चीज को कबूल किया जाता था कि ये अल्लाह की बारगाह में ये कुर्बानी कबूल हो चुकी है। ठीक है। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों के झगड़े को खत्म करने के लिए उनसे फरमाया कि बेटा तुम ऐसे करो कि तुम दोनों अपने अपने माल और असबाब से अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करो, सो तुम में से जिसकी कुर्बानी को कबूल किया जाएगा उसी का निकाह होगा उस लड़की के साथ। ठीक है। तो दोनों ने कुर्बानी के लिए चीज़ें पेश की, तो हाबिल की कुर्बानी पर अल्लाह ने आग फेंक दी, उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया, और काबिल की कुर्बानी को कबूल ना किया गया। तो यूं शैतान ने काबिल को गुमराह किया कि वो तो आग की पूजा करता था हाबिल, और हाबिल की आग से दोस्ती थी, वो आग की परस्तिश करता था छुप के। अगर तुम भी आग की परस्तिश करो तो आग तुम्हारी कुर्बानी पे भी आइंदा गिरेगी। तो काबिल गुमराह हुआ और उसने हाबिल का कत्ल भी किया और आग की पूजा शुरू कर दी। यूं बाकायदा तौर पर औलाद आदम में शैतान के गुमराह करने की वजह से आग की परस्तिश शुरू हुई, जिस पर जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपनी मदद की, दरख्वास्त की, जिसकी उनकी दुआ को कबूल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूए ज़मीन पर उनके लिए जनाब आदम अलैहिस्सलाम के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को उतारा कि अब तुम इसे पढ़ोगे ना तो शयातीन तुम्हारे निज़ाम ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगे। ठीक है। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि जब बिस्मिल्लाह को उतारा गया, जब बिस्मिल्लाह को उतारा गया तो क्या हुआ कि समंदरों का पानी रुक गया, जानवरों को कान लग गए, जानवरों ने कान लगा लिए, हवाओं को ठहराव मिल गया और अल्लाह ने शैतान पर से आग को मारा। ठीक है। ये बिस्मिल्लाह की बरकत है। और बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ के 19 हरूफ हैं और जहन्नम के 19 निगहबान फरिश्ते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह शरीफ को अपने विर्द में रखता है तो वो 19 फरिश्तों के उस जहन्नम के निज़ाम से महफूज कर दिया जाता है, वो महफूज कर लिया जाता है। इसी तरीके से हदीस पाक है कि जो शख्स घर से निकलते हुए इस दुआ को पढ़ता है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो आसमान पर एक फरिश्ता पैदा किया जाता है जो बुलंद आवाज़ से आवाज़ लगाता है कि जा अब तू अल्लाह की निगहबानी में आ गया, तेरी किफ़ायत की गई। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह एक हसार भी है, बिस्मिल्लाह एक कीमती ना टूटने वाला बड़ा मजबूत हसार भी है बिस्मिल्लाह शरीफ। ठीक है। इसी तरीके से बिस्मिल्लाह की अजमत को मैं आपको बयान करूं कि इब्न माजा की हदीस नंबर 3286 है। इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 3286 में हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और उनसे अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुआएं, ये हदीस मैं पहले बता चुका हूँ, इस पर मैं तफसीली एक नशिस्त कर चुका हूँ तकरीबन 1 घंटे की। ठीक है। तो मैं आपको, आप चूंकि अब इस नशिस्त में नए आए हैं तो मैं आपके लिए इन हदीसों को दोबारा पेश कर रहा हूँ ताकि आपको पहले बिस्मिल्लाह का सियाक व सबाक पता चल जाए, बिस्मिल्लाह की रूहानी अजमत और फजीलत का इल्म हो जाए, तो फिर तब ही आप इसके पढ़ने के कायल होंगे ना। ठीक है। तो उन्होंने अल्लाह के नबी से दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह, हम खाना तो खाते हैं, हज़रत वैशी ने, कि हम खाना तो खाते हैं लेकिन हम सैराब नहीं होते, हमारा पेट नहीं भरता। तो हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम अलग अलग बैठकर खाते हो? तो उसने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जी हाँ, हम अलग अलग बैठ के खाते हैं। फरमाया तुम इकट्ठा बैठ के खाया करो, तुम खाना इकट्ठा खाया करो, और तुम खाने से पहले खाने पर अल्लाह का नाम यानी बिस्मिल्लाह पढ़ो तो तुम्हारे खाने में बरकत डाल दी जाएगी,
تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اسی طریقے سے سنن ابن داؤد کی حدیث نمبر 3766 3766 میں ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کھانے پر شیطان کو اللہ اختیار دے دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ میں کچھ اور بھی لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک بچہ آیا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں شریک ہو گیا، تو آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ جب اس نے کھانا شروع کیا تو آپ نے بسم اللہ کی دعا پڑھی، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اس بچے نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کیا، جب اس بچے نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کیا تو اس کے ساتھ شیطان بھی شامل ہو گیا۔ جب میں نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان کو قے آ گئی اور اس کی آنتیں پھٹ گئیں، یہ دیکھ کر میں نے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بسم اللہ کی عظمت ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے آ کر پہلے بسم اللہ پڑھی اور پھر آگ سے کہا کل یا نار کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا و سلامہ سلامتی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو اللہ نے جبریل کو آگ میں بھیجا اور جبریل نے آگ میں جا کر پر مارا، وہاں سے چشمہ نکلا آگ میں۔ اس چشمے پہ جناب ابراہیم کو غسل دیا گیا اور آپ کو جنت سے پوشاک پہنائی گئی۔ اس پوشاک پر بسم اللہ نقش تھا، اس پوشاک پر بسم اللہ نقش تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو کنویں میں روشنی ہوئی، نور پھیلا اور اللہ کے نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ جبریل نے آ کر آپ کو نیچے گرنے سے بچایا اور پھر آپ کو ایک قمیض، ایک کرتا دیا، کرتا پہنایا۔ اس کرتے کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نقش تھا، اور یہ وہی کرتا تھا کہ جو آپ نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے دیا، اور اس کرتے کو آپ نے جب اپنی آنکھوں مبارک سے لگایا تو اللہ نے آپ کی روشنی کو، آنکھوں کے نور کو واپس کر دیا۔ یہ بسم اللہ شریف کی برکت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو کوٹا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو کوٹ کے لوہے کے اوزار بنایا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کو اللہ نے بسم اللہ شریف ان کے لیے نازل کی، ان کو بسم اللہ شریف عطا کی، تو وہ بسم اللہ پڑھ کر لوہے کو اٹھاتے تو لوہا ان کے لیے موم ہو جاتا۔ وہ بسم اللہ پڑھ کر پہاڑوں پر پاؤں رکھتے تو پہاڑوں کا فاصلہ کم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بسم اللہ نقش تھی کہ جس کی برکت سے وہ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ کوہڑ اور جزائم کے مریض کو ہاتھ لگا کے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ بسم اللہ کا اذن تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر بسم اللہ نقش کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق، جو کہ ایک ایسا شخص تھا جو بہت لمبا بھی تھا اور طاقتور بھی تھا، اس سے فرمایا کہ تم اس کشتی کو بنانے، کشتی نوح 100 سال لگے اسے بنانے میں۔ کتنے؟ 100 سال، کیونکہ وہ کشتی نہیں، سفینہ نجات بن رہا تھا، سفینہ کیونکہ اس دن جس شخص کو کشتی میں جگہ ملی وہی بچا، باقی پوری روئے زمین پر اللہ نے قیامت کو ڈھا دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس کشتی کے اوپر بسم اللہ کو نقش کرنے کی حضرت نوح علیہ السلام کو تلقین کی گئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق سے کہا کہ میرے لیے کشتی بنانے کا کام کرو، تو وہ بہت زیادہ، وہ سینکڑوں لوگوں کا کھانا اکٹھا کھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے کام تو کروں گا لیکن مجھے پیٹ بھر کے کھانا دینا پڑے گا۔ آپ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے دن بھر کام کیا، لکڑیاں لایا آپ کے لیے کشتی بنانے کے لیے، تو آپ نے اسے شام کو روٹی اس کے سامنے رکھی تو اس نے کہا یہ تو تھوڑا سا کھانا ہے، میں تو 100 آدمی کے برابر کھانا کھاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم اس کو کھاؤ۔ جب وہ کھانے اس نے شروع کیا تو آپ نے اسے روکا اور کہا کہ تم یوں کہو اس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے پڑھا تو اسی تھوڑے سے کھانے سے وہ سیراب ہو گیا۔ یہ بسم اللہ کی برکت تھی۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا کھانے پر تو پھر شیطان کو اس کھانے پہ اختیار دے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو پہلی وحی ہے، جو پہلی وحی ہے اس میں بھی بسم اللہ کی تلقین کی گئی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پاک پروردگار کے نام سے۔
اور بسم اللہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. فرمایا جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہے، کسی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، اس کے کسی کام میں شیاطین کی مداخلت کو روک دیا جاتا ہے. بسم اللہ کی میں پڑھنے سے شیاطین کی مداخلت کو روک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا. جس کے جادو کا ذکر قرآن میں ہے اور جس کی دشمنی ہمارے جد امجد حضرت جناب آدم علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے، اسے ہم اپنا دشمن ہی نہیں سمجھتے. ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان اور شیاطینی جنات. اور انہی سے بچنے کے لیے حضور نے کرتا پہننے سے لے کر بیت الخلاء میں جانے اور بیت الخلاء میں جانے سے لے کر اپنی بیوی سے صحبت کرنے کی بھی حضور نے دعائیں بتائی ہیں، مسنون اعمال بتائے ہیں، سنت اذکار بتائے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ہمارے کاموں میں شیطان کی مداخلت نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کی زبان سے بسم اللہ ایسے ہے جیسے اللہ کی زبان سے کن فیکون ہے. کیا؟ کہ اللہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اللہ جو فرماتے ہیں وہ. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس پر ریاضت کرے، اس پر عرفان حاصل کرے، اس پر عامل ہو جائے بسم اللہ شریف پر، تو پھر بسم اللہ اس کا پڑھنا ایسے ہے جیسے اللہ کا کن فیکون کہنا ہے. جیسے اللہ کا کن فیکون کہنا ہے. اسی طریقے سے بسم اللہ شریف کی عظمت کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ بسم اللہ شریف ایک ایسی آیت ہے جس میں اسم ذات کو اتارا گیا ہے. اس میں ذات کو اتارا گیا ہے. اللہ کے 98 نام ہیں جس میں سے 99 نام ہیں جس میں سے 98 نام ذات صفاتی ہیں. کیا ہیں؟ صفاتی ہیں. اور ایک نام اس کا ذاتی ہے. کوئی بھی شخص مراقبے میں، مکاشفے میں، کشف کی دنیا میں اپنی روح کو بیدار کرنے میں، اندر کی لطائفات کو جگانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اذکار میں نہ جائے، جب تک وہ ذکر نہ کرے. اور تمام اذکار میں جو سلطان الذاکرین ہے وہ اس میں ذات اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ اور اس میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اللہ نے اس میں 3 اسم اعظم کو نازل کیا اور ہر فرشتے کے زبان کی کوئی نہ کوئی تسبیح ہے. ہر فرشتہ کسی نہ کسی الفاظ کے زیر اثر ہے. اور تمام فرشتوں میں 4 مقرب ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل. چاروں کو سمتیں دی گئی، چاروں کو سمتیں دی گئی، ڈائریکشنیں دی گئی. اسی طریقے سے جو جبرائیل علیہ السلام کی زبان کی تسبیح ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اور حضرت جبریل امین کی پیشانی پہ اللہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ کب لکھا؟ آدم کی پیدائش اور آدم کے پتلے بنانے سے 500 سال پہلے لکھا گیا. اسی طریقے سے اسرافیل کے ہونٹوں پہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہے. اسرافیل کے سور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ بسم اللہ کی عظمت ہے اور اس پر ہم پہلے بھی بہت لمبی گفت و شنید کر چکے ہیں بسم اللہ کے اوپر کہ بسم اللہ کیا ہے، بسم اللہ کی کیا فضیلت ہے، بسم اللہ میں حرف با کا کیا مقام ہے، اور اس کو تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. لہٰذا اب ہم بات کرتے ہیں بسم اللہ کا عامل ہم کیسے بنیں گے. ہمیں بسم اللہ کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے. اب چونکہ بات یہاں پہ زکوٰۃ کی آ گئی، کس چیز کی؟ زکوٰۃ کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کے کتنے درجے ہیں اور زکوٰۃ کیوں ضروری ہے، زکوٰۃ کیوں ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد ہم بسم اللہ کی زکوٰۃ کے طریقے میں آپ کو پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کہتے ہیں پاک ہونا. زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہے پاک ہونا. کیا ہونا؟ پاک ہونا. اور جو زکوٰۃ ہے جیسے مال پر زکوٰۃ ہے، جیسے حضور کی حدیث ہے، جیسے حضور کی حدیث ہے کہ ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، ہر چیز پر. اسی طریقے سے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ زکوٰۃ کے لفظی مطلب ہے پاک ہونا.
जब हम बिस्मिल्लाह की ज़कात अदा करेंगे या किसी और इसमें आज़म आयत सूरा की ज़कात अदा करेंगे तो इससे मुराद ये होगा कि हम अपने जिस्म और रूह को पाक कर रहे हैं इस इस्म की बदौलत से। बिस्मिल्लाह से हम खुद को मुअत्तर और मुअम्बर और मुताहिर और ताहिर कर रहे हैं बिस्मिल्लाह के नूर से, क्योंकि ज़कात कहते हैं पाक होने को। क्या करना? पाक होना। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह की ज़कात इसलिए ज़रूरी है कि बिस्मिल्लाह की ज़कात से एक नूर पैदा होगा और उस नूर से हमारे बातिन में रोशनी पैदा होगी, हम आहंगी पैदा होगी, हमारी रूह मुअत्तर और मुअम्बर होगी और हमारे दर्जात को अल्लाह बुलंद करेगा और शयातीन से हमें हिफाजत दी जाएगी। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स बिस्मिल्लाह की ज़कात अदा करता है, बिस्मिल्लाह पर आमिल होता है, उसको बाकी किसी ज़िक्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको किसी और जिक्र बंदा क्यों करता है? जिक्र करता है अपने लताइफात को जिंदा करने के लिए, शयातीन से बचने के लिए, खौफ और बीमारियों से बचने के लिए और हिफाजत के लिए। बिस्मिल्लाह हिफाजत भी है, आफियत भी है, बरकत भी है, रहमत भी है और शयातीन से हिफाजत भी है। यह हदीस पाक में है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए उसमें अल्लाह बरकत डाल देता है। ठीक है, जिस खाने में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उसमें अल्लाह शैतान को अख्तियार दे देता है। हजूर की हदीस है कि जब कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ता है, जब कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो इस पर कसम उठा के अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे ऊपर वाजिब है, मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उस शख्स की दस्तगीरी करूं, मैं उस शख्स की दस्तगीरी करूं। अब बात आती है ज़कात के दर्जात की, ज़कात के दर्जात की कि ज़कात कितनी इक़साम की हैं। ज़कात के 4 दर्जे हैं, ज़कात के 4 दर्जे राइज हैं। ज़कात के 4 दर्जे राइज हैं, जिसमें पहला दर्जा है ज़कात सगीर, ज़कात छोटी ज़कात। ये आम तौर पे 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन पर मुश्तमिल ज़कात को कहा जाता है कि आप 1 दिन पढ़ लें, आप 3 दिन पढ़ दें, आप 5 दिन पढ़ें, आप 7 दिन पढ़ें। यानी इसमें कोई ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त नहीं होती और थोड़ी तादाद होती है इसमें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि वज़ाइफ की तादाद कहाँ से इस्तखराज की जाती है, कैसे ये आमिलीन कामिलीन ने फरमाया कि आप फ़लाँ वजीफ़े को इतनी बार पढ़ें तो ये होगा। ये उनके मुशाहिदात से चीज़ें आई हैं, ये उनके मुशाहिदात से उन्होंने पढ़ पढ़ के। देखे ना, जब भी कोई शख्स बिस्मिल्लाह को पढ़ता है या हम किसी भी कुरान की आयत को पढ़ते हैं, किसी भी कुरान की आयत को पढ़ते हैं हम, तो क्या होता है, इसके पीछे का साइंसी निज़ाम क्या है, कैसे हम साइंसी लिहाज से इस चीज़ को साबित करेंगे कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से हमें क्या मिलता है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। अब मेरे बोलने में, मेरे अल्फाज की अदायगी करने में एक साउंड क्रिएट हो रहा है। क्या? आवाज पैदा हो रही है। क्या हो रही है? आवाज पैदा हो रही है, एक साउंड क्रिएट हो रहा है और हर साउंड की एक फ्रीक्वेंसी है। पहले टेप रिकॉर्डर होते थे या छोटे छोटे रेडियो होते थे, उसमें ना एक फ्रीक्वेंसी मीटर लगा हुआ था आगे। वो जैसे आवाज ज्यादा होती थी तो वो ऊपर जाती थी लहरें, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, वो आगे लगा रहता था। ठीक है, तो वो क्या होता था, वो आवाज की फ्रीक्वेंसी को मापता था। आवाज की एक फ्रीक्वेंसी है। आपको पता है जंगी जहाजों के नीचे वॉइस बॉक्स लगे होते हैं, अगर वो सिर्फ उन बॉक्स को खोल दें तो इमारतों के शीशे टूट जाते हैं। उनमें इतनी आवाज होती है, उनमें। और दुश्मन को परेशान और बहकाने के लिए जब वो बॉक्स खोले जाते हैं जंग के दौरान तो ऐसे लगता है जैसे उन्होंने मिसाइल दाग दिया है, इतनी आवाज पैदा होती है। जब भी जंगी मशकें होती थी पहले, अब तो खैर नहीं होती, जब जंगी मशकें होती थी तो जब जहाज गुजरते थे तो कैसी आवाज आती थी, घन और गरज के साथ एक आवाज आती थी। आज भी अल्लाह हर मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क में या दूसरे किसी मुल्क में धमाके होते हैं तो क्या होता है कि इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूट जाते हैं। ये आवाज की पावर है, ये आवाज की पावर है, आवाज की फ्रीक्वेंसी है। समझ आ रही है? तो जो कुरान को पढ़ने के दौरान, कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने के दौरान, अल्फाज की अदायगी के दौरान जो मुंह से एक साउंड क्रिएट होता है, उस साउंड की एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी है जो बाकी किसी आवाज में वो फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। ठीक है,
تو اس وجہ سے قرآن پڑھنے سے انسان کو سکون اور راحت ملتی ہے، قرآن پڑھ کر رقیہ اور دم کرنے سے انسان کو شفا ملتی ہے، کیونکہ الفاظوں کا اثر ہے، الفاظوں کا اگر کسی شخص کو دورہ پڑا ہوا ہو اور وہ نہ مانے کہ جی نہیں الفاظوں کا اثر نہیں ہے، تو آپ کبھی اس کو شیطان کہہ کر بلائیے گا تو اس کی آنکھیں بھی لال ہو جائیں گی اور کان بھی لال ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کسی کو برا بھلا کہیں، آپ اس کو گالیاں دیں، آپ نے اسے کہا تو کچھ نہیں، ایک ساؤنڈ ہی کریٹ کی نا، لیکن اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ پھر اس کا بڑا تباہی کی شکل میں ری ایکشن آتا ہے، ایسے ہے نا؟ تو یہ الفاظ کے اثرات ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو آپ اپریشیٹ کریں، ویری گڈ، ماشاءاللہ، گڈ، شاباش، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو الفاظ ہیں، لیکن ان کی ایسی فریکوینسی ہے کہ بچہ اگر پہلے ایک اینٹ اٹھا رہا ہے، آپ اسے کہیں ویری گڈ بیٹا، شاباش بیٹا، پھر وہ 2 اٹھا کے جائے گا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ الفاظوں کا اثر ہے، خواہ وہ خیر کا ہے خواہ وہ شر کا ہے۔ اب ایک شخص آیا، اس نے تلاوت کلام پاک کی، ہم نے اس کی تلاوت کو سنا اور سننے سے ہی ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اس نے ہماری منت تو نہیں کی کہ آپ روئیں، یا اس نے رونے کے لیے تو قرآن نہیں پڑھا، کیا ہے کہ اس کی آواز میں ایسی فریکوینسی ہے جو جا کے سیدھا دل کے تاروں سے ٹکرا رہی ہے، دل کے تاروں سے ٹکرا رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں آنکھیں ابل رہی ہیں۔ عاشق کی آنکھوں سے جب آنسو گرتے ہیں تو وہ کسی کیفیت کی وجہ سے گرتے ہیں، کیا؟ کیفیت کی وجہ سے۔ آنسوں کا تعلق کیفیات کے ساتھ ہے، نماز بھی ایک کیفیت کا نام ہے، ذکر بھی ایک کیفیت کا نام ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اور دل کو سکون اور راحت محسوس نہیں ہوتی تو آپ کی نماز حضوری قلب والی ہے ہی نہیں، پھر آپ نے نماز پڑھی، قائم نہیں کی۔ جب نمازیں قائم کی جاتی ہیں، جب نمازیں قائم کی جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان برائی اور بے حیائی سے رک جاتا ہے، بے حیائی اور برائی سے رک۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پکے نمازی بڑے بڑے سنگین جرائم میں پائے گئے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جرم بھی کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، پھر ان کو کیوں نہیں روک رہی جو امام مسجد ہیں، جو 50 سال سے صلاۃ التراویح پڑھا رہے ہیں نا، پھر بھی وہ غیر شرعی افعال میں منسوب پائے گئے ہیں، ان میں مشغول پائے گئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ نماز انہوں نے پڑھی ہے، قائم نہیں کی۔ جب نماز قائم ہوگی تو پھر انسان کا قلب جاری ہوگا، اس کے قلب میں نور پیدا ہوگا، اور جب کسی شخص کے قلب جاری ہوتا ہے اور اس کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے تو پھر قلب مومن عرش اللہ، مومن کا قلب کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے، پھر اللہ اس کے قلب میں آ جاتا ہے۔ اسی بات کو سلطان العاشقین، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس میں ذات کو اپنے اذکار میں شامل کرتا ہے تو اس کے 5 درجے ہیں، ان درجات سے گزرتے ہوئے جب وہ 5ویں درجے پر پہنچتا ہے تو پھر وہ خود اس کا جسم ہی اس میں ذات ہو جاتا ہے، اس کا وجود ہی اس میں ذات ہو جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی بات پتہ نہیں کس کو ہضم ہوگی۔ اسی کو حضور کی ایک حدیث صحیح بخاری شریف میں حضور نے فرمایا کہ اللہ انسان کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ انسان کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسی بات کو سلطان العارفین نے اپنی زبان میں بیان کیا کہ جب تم اس میں ذات میں خود کو غرق کرو گے تو تم پھر خود ایک اسم اعظم بن جاؤ گے۔ اسی کو انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ مرشد حقیقی وہی جیڑا لوں لوں دے وچ وسے ہو، لوں لوں یعنی ذرے ذرے میں بسے، جیڑا لوں لوں دے وچ وسے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا نہ صابن سچی گھتے ہو، یعنی وہ صرف دیکھے اور آپ کو معطر اور معمبر کر دے، کیونکہ وہ خود اس میں ذات بن چکا ہے۔ اچھا، یہ اس میں ذات کا سفر، اس کو یہ مقام اس کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جب کوئی شخص ذکر کرتا ہے، خواہ وہ بسم اللہ کا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ قرآن کی کوئی اور سورہ اور کوئی آیت ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو پڑھتے ہیں، بار 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 پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں سائنسی اصول ہے کہ جب بھی کوئی چیز کو لے کر نا آپس میں اس کو رگڑا جائے، کسی 2 چیزوں کو لے کے ان کو آپس میں رگڑا جائے، اس رگڑ سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے، اس رگڑ سے ایک فورس پیدا ہوتی ہے۔ آپ 2 پتھر لیں اور ان کو آپس میں رگڑیں، ان کو آپس میں
رگڑیں تو ان سے آگ پیدا ہو جائے گی. یہ آگ کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ رگڑ کی فورس ہے، یہ رگڑ کی قوت ہے، رگڑ کی فورس ہے. فزکس میں آپ نے پڑھی ہوگی یہ چیزیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہے، ہم اپنی زبان سے ان الفاظوں کی ادائیگی کے دوران زبان کو بار بار موومنٹ کر کے اندر رگڑ پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں فورس نہیں، نور پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نور پیدا ہوتا ہے. نور پیدا ہوتا ہے، نور. تو جو نور پیدا ہوتا ہے، اس کے نور پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نور کے پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے قلب میں جب نور پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نور ایک جگہ پر قائم مقام ہو جاتا ہے. وہ نور ایک جگہ پر قائم مقام ہو جاتا ہے. اور جب وہ نور ایک جگہ پر قائم مقام ہوتا ہے، جب وہ نور ایک مقام پر قائم ہوتا ہے، تو پھر قلب پر تجلی پڑتی ہے. قلب پر تجلی الہی پڑتی ہے. جب اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے انسان کے قلب کے اوپر اللہ کی تجلی پڑتی ہے، پھر وہ قلب جاری ہو جاتا ہے. پھر زبان خاموش ہو جاتی ہے، انسان سو رہا ہوتا ہے، قلب وہی اللہ 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 یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی بھی ذکر جس کو آپ انتہا درجے تک پڑھیں گے، تو پھر زبان کے ساتھ لولو دے وچ وسے ہو، ذرہ ذرہ جسم کا ایک ایک ذرہ ذرہ بھی وہی ذکر میں مشغول ہو جائے گا. اور حتیٰ الی یہاں تک کہ قلب بھی، آپ خاموش ہوں گے لیکن دل پڑھ رہا ہوگا، دل پڑھ رہا ہوگا. جب دل پڑھے گا تو دل پر اس کے نتیجے میں ایک تجلی ظاہر ہوگی، اور اس تجلی کے نتیجے میں قلب جاری ہو جائے گا. جب قلب جاری ہوگا تو قلب، چونکہ دل کا تعلق ہے خون کو پمپ کرنا، جب خون کو دل پمپ کرے گا، خون کو بڑی نالیوں میں سپلائی کرے گا، اور ساتھ میں اللہ اللہ کو پڑھے گا، بسم اللہ کو پڑھے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ نور، جو خون کا ایک ایک قطرہ ہے اس میں بھی نور پیدا ہو جائے گا، اس میں بھی نور پیدا ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ شیاطین تمہارے خون میں گردش کرتے ہیں، شیاطین تمہارے خون میں گردش کرتے ہیں. اور جب ہمارا خون نور والا ہو جائے گا، پھر یہاں یہ ایک ایسا مقام آئے گا کہ اس مقام پر پہنچ کر آپ خود اسم ذات ہو جائیں گے، کیونکہ پورا خون معطر اور معمبر ہو جائے گا، اور خون سے اللہ شر کو ختم کر دیں گے اور خیر پیدا ہو جائے گی. پھر جو اندر بیٹھا ہوا نفس کا کتا، اندر بیٹھا ہوا نفس جو خواہشات مانگتا ہے گناہ کی، وہ گناہ کی خواہشات کرنے کی اس سے طاقت اور توفیق ہی چھین لی جائے گی، ختم کر دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ مولوی ملا کہ وہ ہے نا کہ الفاظ و معانی میں تضاد نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرغز کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے دل تک اتر ہی نہیں رہی، وہ ہمارے دل کے اندر نور بنا ہی نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ بس یا لامونا تالامونا کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اور سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں. اور اسی چیز کو اقبال نے بھی اپنے انداز میں بیان کیا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. ٹھیک ہے. عارف عاشق سالک کا یہی پیغام ہے. صوفی، مسلم صوفی ہمیشہ یہی پیغام دیتا ہے. ایون کہ ہندو صوفی بھی، ہندو جوگی بھی، ہندو داس نات بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے اندر کی کوٹھڑی کو صاف کرو. اندر کی کوٹھڑی کو صاف کرنے سے مراد قلب کی صفائی ہے. کیا وہ کہنے والے نے کہا نا، سائیں سچل نے کہا نا کہ اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھر رب ملتا کس کو؟ مینڈک کو، مچھلی کو. ٹھیک ہے. اور اگر جنگل جانے میں، جنگل رہنے میں، جنگلات میں پھرنے سے رب ملتا تو پھر جو رب ملتا وہ جنگلی درندوں کو ملتا. ٹھیک ہے. وہ کنہیں ملتا؟ جنگلی درندوں کو ملتا. رب تو اس سے ہی ملتا ہے جو اپنے اندر جھانکتا ہے، جو اپنے رب رب کر دے تھک پے ملا پنڈت سارے، تے رب دا کسے نو کھوجنا کھرا لبیا منتاں کر کر ہارے. بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا اپنے آپ نو مارے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بسم اللہ کی زکوٰۃ ہم کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں، اتنی لمبی لمبی تعداد میں بسم اللہ جو پڑھائی جائے گی وہ اسی لیے کہ کسی طریقے سے بار بار زبان پڑھنے سے پہلے زبان پڑھے گی، پھر ساتھ میں دل پڑھنا شروع کر دے گا.
پھر ساتھ میں دل پڑھنا شروع کر دے گا۔ اب یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، پہلے میں نے آپ کو بتایا زکوٰۃ کیا ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا زکوٰۃ کیوں ضروری ہے۔ اب سمجھ آئی؟ زکوٰۃ ایسے ہی ضروری ہے جیسے بار بار پتھروں کو رگڑیں گے، جتنا رگڑیں گے اتنا جلدی آگ پیدا ہوگی، اتنا جلدی۔ آپ کو پتہ ہے اس رگڑ کی قوت سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ وہ گھومنے سے ونڈ بجلی، جو ونڈ پاور پیدا کی جا رہی ہے، وہ جو ٹربین پہ پانی گرتا ہے اونچائی سے، بلندی سے، ڈیموں سے، وہاں سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، تو یہ ساری بجلی رگڑ کے عمل میں پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے ذکر سے زبان کو رگڑیں گے تو پھر فورس جو پیدا ہوگی اسے نور کہتے ہیں، اور وہ نور قلب میں قائم مقام ہوگا، جس سے قلب میں، دل میں لطیفہ قلب جاگے گا، اور اس لطیفہ قلب کے جاگنے سے تجلیات الہی پڑیں گی، اور پھر پورا خون معطر اور معمبر ہو کر ہمیں پھر پورے ہمارے اندر پھر خیر پیدا ہو جائے گی، شر پیدا نہیں ہوگی۔ اور جو ہمارے اندر بیٹھی ہوئی شیطانی مخلوق ہے جو برائی کی طلب کرتی ہے، وہ مخلوق ہی ذکر کرنے سے مر جائے گی، خواہ وہ ذکر کسی چیز کا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کے درجات کی۔ زکوٰۃ کے 4 بڑے درجات ہیں، زکوٰۃ کے 4 بڑے درجات ہیں۔ پہلا درجہ زکوٰۃ صغیر، چھوٹی زکوٰۃ۔ دوسرا درجہ زکوٰۃ کبیر، بڑی زکوٰۃ، کیا؟ بڑی زکوٰۃ۔ تیسرا درجہ کیا ہے کہ زکوٰۃ صغیر، زکوٰۃ کبیر، اور تیسرا درجہ زکوٰۃ اکبر، زکوٰۃ اکبر، زکوٰۃ صغیر، زکوٰۃ کبیر، زکوٰۃ اکبر، اور چوتھی زکوٰۃ کبیر الاکبر۔ یہ 4 درجے ہیں زکوٰۃ کے، زکوٰۃ صغیر، زکوٰۃ کبیر، زکوٰۃ اکبر، زکوٰۃ کبیر الاکبر، ٹھیک ہو گیا؟ یہ 4 زکوٰۃیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے درجات کے بعد بسم اللہ کی زکوٰۃ کیسے دیں گے، بسم اللہ کی زکوٰۃ، بسم اللہ پر آپ ریاضت کیسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس چیز کو پڑھیں گے۔ اس میں آسان طریقے بھی بتاؤں گا، ایک عام آدمی کے لیے بھی طریقہ کار بتاؤں گا، اور خاص کے لیے بھی طریقہ کار بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص، اگر سالک، عارف اپنی روحانیت کا سلوک بسم اللہ سے شروع کرے اور بسم اللہ پر ہی اپنے نصاب کو ختم کرے تو یقین کریں یہ اس کے لیے کافی ہے، اس کو کسی اور وظائف کی دنیا میں کسی اور چیز کو پڑھنے اور لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، 4 بڑے مشہور سلاسل ہیں، 4 بڑے مشہور سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ اور قادریہ، چاروں سلاسل کے اندر بسم اللہ کے وظائف رائج ہیں، اور بسم اللہ کی زکوٰۃ لازمی طور پر ادا کی جاتی ہے، بسم اللہ کی لازمی طور پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بسم اللہ کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، آپ کے لیے کون سے قواعد اور ضوابط ہیں جو بسم اللہ کے لیے رائج ہیں، بسم اللہ کے لیے رائج ہیں۔ پہلی چیز کہ آپ جب بسم اللہ کی زکوٰۃ شروع کریں گے، بسم اللہ کی زکوٰۃ، تو اس کے لیے جگہ اور وقت کی پابندی کرنی ہے۔ یہ خاص لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں خاص لوگوں کے لیے، آپ نے جگہ اور وقت کی پابندی کرنی ہے، یعنی جس ٹائم آپ عمل کریں گے، جس ٹائم آپ عمل کریں گے اس ٹائم روزانہ وقت ایک رہے گا، روزانہ وقت ایک رہے گا، اور جگہ بھی ایک رہے گی، جگہ بھی ایک رہے گی، آپ نے جگہ تبدیل نہیں کرنی۔ اچھا، وقت اور جگہ کا کیا تعلق ہے؟ آپ روحانی طلباء ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جگہ اور وقت کی روحانیت میں کیا اہمیت ہے، جگہ اور وقت کی روحانیت میں کیا اہمیت ہے۔ وقت کو پہلے سمجھیے، ہر وقت کی ایک پاور اور فریکوینسی ہے۔ فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ اس ساعت میں جو شخص جو دعا کرے گا اللہ اس کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ ساعت ہفتے میں نہیں ہے، جمعے کو سید الایام کہا، ہفتے کو نہیں کہا، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ دنوں کی فریکوینسی ہے، دنوں کی کچھ دن ایسے ہیں جن میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جیسے حج کا دن، جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے نا، ایک رات اور دن، خاص راتیں، خاص دن۔ مجھے فجر کی قسم، مجھے 10 راتوں کی قسم، مجھے فجر کی قسم، اور مجھے 10 راتوں کی قسم۔ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے؟ تو کیا ہے؟ خاص چیزیں ہوتی ہیں، کچھ خاص دن ہوتے ہیں اور کچھ خاص
راتیں ہوتی ہیں. پھر دنوں میں کچھ خاص ٹائم ہوتے ہیں, کچھ خاص گھنٹے ہوتے ہیں. آپ جس گھنٹے سے پہلے دن عمل سٹارٹ کریں گے آخری دن تک اسی ٹائم پر بیٹھیں گے, کیونکہ جب آپ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں تو اس آیت کے جو معقلات ہیں, اس کے جو خدام ہیں, جو اس کے زیر تصرف فرشتے ہیں, ملائکہ ہیں, ایوان ہیں, جنات ہیں, وہ اس ٹائم پر وہاں آتے ہیں اور اس چیز کی تلاش کرتے ہیں. اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے تو یوں آپ کی روحانیت قائم مقام نہیں ہوتی. روحانیت کا قائم مقام ہونا ضروری ہے. سمجھ آ رہی ہیں میری باتیں؟ اب رہی بات جگہ کی, تو جگہ کو آپ میری ایک مثال سے سمجھیے. ہمارے شیخ المشائخ, ہمارے جد امجد, میرے والد محترم حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جگہ کی متعلق ایک بات فرمایا کرتے تھے. کیا آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک نماز آپ گھر میں پڑھیں, ٹھیک ہے, اور ایک نماز آپ مسجد میں پڑھیں, اور ایک نماز آپ کعبے میں پڑھیں, تو نماز تو ایک ہی پڑھی جا رہی, طریقہ اور پیٹرن بھی ایک ہی ہے, لیکن جگہ کے تبدیلی کی وجہ سے جو گھر پڑھی اس میں ایک نماز کا ثواب, جو مسجد میں پڑھی 27 نمازوں کا ثواب, اور جو اللہ کے گھر بیت اللہ میں پڑھی اس میں 50,000 یا 50 لاکھ نمازیں پڑھنے کا ثواب. اب یہ ثواب کیوں بڑھ رہا ہے؟ جگہ کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ جگہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو جگہ کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ جہاں پر آپ بیٹھ کر پہلے دن پڑھتے ہیں اسی دن پھر آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے, اور آپ مصلی بھی ایک رکھیں گے, اس میں مصلی بھی ایک رکھیں گے, تسبیح بھی ایک رکھیں گے, تسبیح بھی ایک رکھیں گے. تو یہ اور اب رہی وقت کی بات, تو اس کے 2 وقت ہیں, 2 اوقات ہیں اس کے. پہلا وقت تہجد سے لے کر نماز فجر کی اذان تک کا یہ جو وقت ہے, جسے قم اللیل الا قلیلا کہا گیا, نصفہ او انقص منہ قلیلا. ٹھیک ہے, کہ آدھی رات سے زیادہ رات گزر جائے اور پھر رات کا ایک حصہ باقی ہو, ایک حصہ باقی ہو, تو اس وقت آپ کیا کریں؟ ریاضت کریں. اس وقت اگر کوئی تہجد کا وقت ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ کے وعدے ہیں, اللہ کے وعدے ہیں. روحانیت میں آپ جتنا اپنی روح کو معطر اور معمر کریں گے, طہارت کو اپنائیں گے, اتنا آپ کے درجات اللہ بلند کرتا جائے گا, اتنے آپ کے درجات اللہ بلند کرتا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی, کہ آپ زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے. یہ خاص لوگوں کی زکوٰۃ بتا رہا ہوں, اپنے تمام تر اسٹوڈنٹس کی زکوٰۃ بتا رہا ہوں جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں اور جو میرے ساتھ ہمارے کارواں سورہ اخلاص کا حصہ ہیں, یہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں. اب یہ مختلف زکوٰۃوں کے نصاب میں نے لکھ رکھے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی زکوٰۃ بسم اللہ شریف کی پہلی زکوٰۃ وہ یہ ہے کہ 21 دن آپ بسم اللہ کو پڑھیں, بسم اللہ شریف کو پڑھیں 21 دن, اور روزانہ 6000 کی تعداد مکمل کریں. روزانہ 6000 بار بسم اللہ شریف کو پڑھیں اور 21 دن مکمل کریں, تو آپ کی ایک زکوٰۃ مکمل ہو جائے گی. آپ کی ایک زکوٰۃ آپ بسم اللہ پر عامل ہو جائیں گے. آپ کے ہاتھ, آپ کی زبان میں بسم اللہ کی تاثیر پیدا ہو جائے گی, بسم اللہ کی آپ کا اس آیت بسم اللہ سے روحانی کنیکشن, روحانی تعلق پیدا ہو جائے گا. جب کسی کا ایس ایچ او سے, کسی کا تھانے دار سے, کسی کا بڑے ڈیرے دار سے, کسی کا بااختیار اور پاورفل آدمی سے تعلق بن جاتا ہے, پھر وہ دنیا کے بہت سارے مسائل حل کروا لیتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم بسم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لیں گے, چونکہ اس سے عارفین اور عاشقین نے اسم اعظم کا درجہ دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسم اعظم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام شروع کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ایک زکوٰۃ کا نصاب مکمل ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص 28 دن تک, اگر کوئی شخص 28 دن تک روزانہ 4444, ٹھیک ہے, 4444 بار بسم اللہ کو پڑھے تو 28 دن تک پڑھتا رہے, اور پھر مدامت کے طور پر جب 28 دن گزر جائیں تو پھر 786 دفعہ روزانہ اس کو اپنے ورد میں رکھے, تو اللہ اس کو بسم اللہ کے تمام تر روحانی تصرفات سے نوازیں گے. اس کو تمام تر روحانی, جو بھی روحانی اس بسم اللہ کی روحانی قوتیں ہیں, اثرات ہیں, وہ اس شخص میں منتقل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے,
यूं ये उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। ये दूसरा तरीका है बिस्मिल्लाह शरीफ की ज़कात अदा करने का। इसी तरीके से अब तीसरा तरीका, अगर कोई शख्स 19 दिन तक, बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ हैं, बिस्मिल्लाह के, और इसके 19 मुअक्किल हैं, इसके 19 मुअक्किल हैं, अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह को 19 दिन तक, बिस्मिल्लाह को 19 दिन तक हर रोज 19,000 बार पढ़ेगा तो यूं भी उसकी ज़कात मुकम्मल हो जाएगी, यूं भी उसकी ज़कात मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई शख्स रोजाना 3,125 बार बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़े और 40 दिन तक पढ़ता रहे तो यूं 1.25 लाख की एक उसकी ज़कात मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से कोई शख्स अगर 90 दिन में, क्या 90 दिन में, 70 दिन में, 120 दिनों में इस बिस्मिल्लाह शरीफ की आयत को 19 लाख बार, क्या 19 लाख बार की तादाद को मुकम्मल कर ले तो ये उसकी ज़कात कबीरुल अकबर कहलाएगी, ये उसकी ज़कात कबीरुल अकबर कहलाएगी कि उसकी तमाम ज़कातें पूरी हो जाएंगी इसमें। ठीक है। अगर कोई शख्स 90 दिन में 19 लाख की तादाद को मुकम्मल करता है तो ये उसकी ज़कात कबीरुल अकबर अदा हो जाएगी। अब ये वो तमाम मेरे स्टूडेंट्स, मेरे तलबा जो रूहानियत मुझसे सीख रहे हैं, ये उनके लिए असबाक हैं, ये उनके लिए असबाक हैं। अब हम बात करते हैं आम लोगों के लिए जो रूहानियत के तालिब इल्म नहीं है लेकिन बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत और रूहानियत और रियाजत करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह की ताकत और तासीर अपने रूहानी औरा के अंदर पैदा करना चाहते हैं, वो क्या करें। ठीक है। जैसे ख़वातीन हो गई, तो आम आदमी जो है वो हर महीने में 3 दिन आते हैं, हर महीने में 3 दिन आते हैं, अयामे बैस जिन्हें कहते हैं या बीज भी कहते हैं। ठीक है। हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। हर महीने की चांद की तारीखों के 13, 14 और 15 दिनों में हुजूर रोज़ा रखा करते थे और इन्हें अयामे बैस या अयामे बीज का नाम दिया जाता है। ठीक है। तो हर महीने के 13, 14 और 15 इन 3 दिनों में अगर कोई शख्स 786 बार बिस्मिल्लाह को पढ़ेगा तो वो भी आमिल हो जाएगा, और किसी एक महीने में पढ़ ले तो इस पर वो आमिल हो जाएगा। और क्या ही खूब है कि अगर कोई शख्स इसमें 13 रमज़ान को, 14 रमज़ान को और 15 रमज़ान को सिर्फ 786 बार बिस्मिल्लाह को पढ़े और फिर रोज़ाना बिस्मिल्लाह की एक तस्बीह अपने विर्द में रखे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बिस्मिल्लाह की तमाम तर तासीरों से नवाजेंगे। ये बिल्कुल आसान है और कमज़ोर तरीन लोगों के लिए। ठीक है। इससे भी और आसान एक तरीका बताऊंगा। ठीक है। इसी के साथ इसी में अगर कोई शख्स, जैसे ख़वातीन हैं जो मेरी स्टूडेंट्स हैं और वो बिस्मिल्लाह शरीफ पर रूहानी तसर्रुफ़ चाहती हैं, बहुत सारे लोग मुझसे सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ कंट्री, और उनमें बहुत सारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, तो उनकी शरी मजबूरी आ जाती है दरमियान में, औरतों की कुछ अयाम शरी मजबूरी के आ जाते हैं तो वो तो इतनी लंबी तादाद को पूरा नहीं कर सकती और वो ज़कात कबीरुल अकबर अदा करना चाहती हैं, तो वो फिर हर महीने चांद की हिसाब से हर महीने की 13, 14 और 15 को रोज़ा रखें, 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखें और हर रोज़ 19,000 बार इसको पढ़ें। 13 तारीख को 19,000 बार पढ़ें, ये 6 घंटे का अमल है। ठीक है। और 14 तारीख को 19,000 बार पढ़ें रोज़े की हालत में, चाहे तो रात को भी पढ़ सकती हैं, ईशा के बाद भी शुरू करें तो पढ़ सकती हैं। और इसी तरीके से 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख हर महीने की 3 तारीखों में हर रोज़ 19 बार का निसाब मुकम्मल करें और यूं वो 19 माह तक मुसलसल ये करती रहें तो अल्लाह उनको ज़कात कबीरुल अकबर अदा करेगा। देखें ना, कबीरुल अकबर वो ज़कात है जो आपको मुअत्तर मुअम्बर कर देगी, आपके खून को भी साफ कर देगी, तो उसके लिए फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे तो नहीं है, मेरे पास उस तरह के वो वज़ाइफ ही नहीं है कि 5 मिनट पढ़ेंगे और परी प्रकट हो जाएगी, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और आजकल कुछ बेवकूफ़ लोग इस तरह की बेहुदा गुफ्तो शरीत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठ के कर भी रहे हैं और हैरत की बात यह है कि लोग उनको सुन भी रहे हैं। इसी तरीके से अब मैं आपको एक और इसका तरीका बताता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्फ शहर कि हमने एक लैलतुल कद्र रात भेजी, तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर,
اللہ तलफ़्फ़ुज़ में कमी बेशी से माफ़ करे। तो कि वो क्या है, पहले अल्लाह फरमाता है कि लैलतुल क़द्र है, फिर अल्लाह फरमाता है कि तुम क्या जानो कि वो क्या है, फिर खुद ही जाके जवाब दे रहा अल्लाह कि वो 1000 साल रातों के इबादत करने से अफजल है उस रात में इबादत करना। तो रमज़ान के जो आखिरी अशरा है, रमज़ान का जो आखिरी और तीसरा अशरा है, अगर कोई शख्स रमज़ान के आखिरी और तीसरे अशरे के अंदर, अगर कोई शख्स रमज़ान के आखिरी और तीसरे अशरे के हमें तो नहीं पता, वो तो तलाश करनी पड़ेगी ना। फरमाया लैलतुल क़द्र रमज़ान में है, तो सहाबा ने मिन्नत की, हजूर ने रहमत फरमाई, मेहरबानी फरमाई और बताया कि वो रमज़ान के आखिरी अशरे में है, और रमज़ान के आखिरी। फिर सहाबा ने गुजारिश की तो हजूर ने फरमाया कि वो ताक रातों में है। वो क्या है? अब 10 दिन होते हैं हमारे रमज़ान के आखिरी अशरे के, फिर उसमें ताक रातें, तो 5 दिन बच गए। तो अगर कोई शख्स उन 5 रातों में, अगर कोई शख्स उन 5 रातों में हर रात 6000 की तादाद को मुकम्मल करे, हर रात 6000 बार बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़े, तो उसको लैलतुल क़द्र भी नसीब हो जाएगी, क्योंकि 5 में से किसी एक रात तो वो है ही है, ठीक है। और 1000 साल तो हमारी जिंदगी भी नहीं होनी, तो आपके नामा अमाल में 1000 साल के बराबर नेकियां लिखी जाएंगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है बिस्मिल्लाह शरीफ को, उसकी ज़कात को अदा करने का, ठीक है। अब मैं एक आखिरी तरीका बता रहा हूं जो जनरल पब्लिक के लिए। अगर आप मेरी ये वीडियो रमज़ान के बाद किसी भी वक्त ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, रमज़ान मुबारक नहीं है और फिर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप रूहानियत से टच नहीं हैं, आप वैसे एज अ नॉलेज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप भी ऐसे ना जाएं। मैं आपको एक कीमती तोहफा पेश कर रहा हूं, आगे आपकी मर्जी है अमल करना या ना करना। मेरे हिस्से जो था वो आपको पहुंचा देना है। और बिस्मिल्लाह की ऐसी तरकीब और ऐसी बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बता रहा हूं जो बच्चा भी कर सकता है, छोटा सा, और जिसमें कोई लंबी चौड़ी रियाजत, मेहनत और लंबी वज़ाइफ और लंबी पढ़ाई शामिल ही नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपने क्या करना है कि जो शख्स बिस्मिल्लाह पर रियाजत करना चाहे, वो रात को जब सोए और सुबह उठे, जैसे उसकी आंख खुले, जैसे उसकी आंख खुले, तो आंख खुलने के बाद वो 19 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ ले। क्या करे? सिर्फ 19 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ ले। और आंख खुलने के फौरन बाद क्यों कह रहा हूं? चाहता हूं कि दिन का आगाज अल्लाह के नाम से हो, दिन का आगाज अल्लाह के नाम से हो। और अल्लाह के नाम, अल्लाह के इस इस्म आज़म, ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, जो शख्स बिस्मिल्लाह को पढ़ता है, अल्लाह उसको आफियत देते हैं, अल्लाह उसकी कफालत करते हैं, अल्लाह उसको हिफाजत देते हैं, अल्लाह उसको शयातीन से निजाहत देते हैं और बरकत अता फरमाते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने 19 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाना है, ठीक है। और फिर जो भी काम करना है, आपने गिलास उठाया, आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने पानी भरा, आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीने लगे, आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। आप जो भी चीज़, मेडिसन उठा रहे हैं, दवाई उठा रहे हैं, कोई नक्श लिख रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, बच्चा गिर गया है, कोई नया बंदा आ गया है, आम तौर पर एक प्रोटोकॉल वाला अल्फाज है, आओ साईं सत बिस्मिल्लाह कहते हैं ना, कि आए माशाल्लाह से सत बिस्मिल्लाह। सत बिस्मिल्लाह से मुराद ये है कि आपके साथ 7 बार बिस्मिल्लाह हो, क्योंकि 7 एक कायनात का ऐसा अदद है जिस पर ये पूरी कायनात चल रही है। 7 के नंबर पे पूरी कायनात चल रही है। 7 ज़मीनें, 7 आसमान और 7 सफ़ा मरवा के चक्कर, 7 तवाफ़े काबा के चक्कर, 7 कंकरियाँ एक शैतान को मारी गई, 7 दूसरे को मारी गई, 7 तीसरे को मारी गई, हफ्ते के 7 दिन। तो ये महज इत्तफाक नहीं है, ये महज इत्तफाक नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो सत बिस्मिल्लाह है, ये एक दुआया कलमात हैं। क्या हैं? और किसी को इस्तकबालिया है, और कुरान का भी इस्तकबालिया बिस्मिल्लाह शरीफ है। कुरान का जो प्रोटोकॉल है, कुरान को जो रिस्पेक्ट दे रही है आयत, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की तकरीबन हर सूरत के स्टार्ट में पहले क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शुरू कहाँ से हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह की जो बा है, बिस्मिल्लाह की जो बा है, वो बशर कामिल की बा है। बशर भी बा से,
اور بسم اللہ بھی با سے. اور قرآن جن پر اترا وہ کون ہے؟ بشر کامل، بشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں اور ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضور کون ہے؟ بشر کامل ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بشریت ہماری جیسی نہیں ہے، وہ کامل ہیں. ٹھیک ہے، اکمل ہیں، مکمل ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اندر نقائص اور کمیاں بیشیاں ہیں. ٹھیک ہے، اور بسم اللہ با سے شروع ہوا، قرآن با سے شروع ہوا اور میم پہ ختم ہوا. بسم اللہ با سے شروع ہوا اور میم پہ ختم ہوا. بسم اللہ با سے شروع ہے نا اور میم پہ ختم ہے. اسی طریقے سے قرآن بھی با سے شروع ہوا اور دین بھی با سے شروع ہوا اور دین میم پہ ختم ہوا. میم امام مہدی علیہ السلام کا میم ہے. آخر میں امام مہدی آئیں گے جو اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے اور دنیا پر سے تمام کفر کو ختم کریں گے. تو دین با سے شروع ہو رہا ہے اور میم پہ ختم ہو رہا ہے، اور بسم اللہ شریف بھی با سے شروع ہو رہا ہے اور میم پہ ہی ختم ہو رہا ہے. یہ محض اتفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو عام لوگ ہیں وہ جب بھی کوئی کام کریں بسم اللہ پڑھتے رہیں، اس کی مشق کریں، اس کی مشق کریں اور اس پر ریاضت کریں، اس پر محنت کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ اس کے روحانی تصرفات ملیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم اپنی تمام تر نئی آنے والی اگلی روحانی نشستوں میں ہم لوح بسمل پڑھیں گے کہ لوح بسمل کیا ہے، لوح بسمل کیسے بنائی جاتی ہے، لوح بسمل میں کون سی دھاتوں کو ملایا جاتا ہے، لوح بسمل کے فوائد کیا ہیں، لوح بسمل کو ہم کیسے تیار کریں. اسی طریقے سے بسم اللہ شریف کے معقلات کون سے ہیں، بسم اللہ شریف سے ہم علاج و معالجہ کیسے کریں، بسم اللہ شریف سے جادو، جنات، نظر بد، ان کا علاج و معالجہ کیسا کریں، یعنی بعد از زکوٰۃ کے مراحل جو ہیں وہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ خوب احسن انداز میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.